اللہ کا شکر ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو ایمان کی عظیم الشان دولت سے نوازا۔ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، اسلام کی دولت ہمیں عطا کی، رسول اللہ کا امتی ہونا نصیب فرمایا۔ یہ ہمارے لیے دنیا کے اعتبار سے بہت بڑا اعزاز ہے، لیکن صرف نام کا مسلمان بننا یا اسلامی نام رکھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ مسلمان بننے کے بعد اسلام کے احکامات پر عمل کرنا یہ ہماری اصل ذمہ داری ہے۔ اللہ نے ہر دور میں انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا، بھیجا، اسی لیے کہ انسان دنیا سے جب زندگی مکمل کر کے آخرت کی طرف اس کا سفر شروع ہو جائے تو وہ کامیاب اور کامران ہو کر، اللہ کی نعمتوں کا مستحق ہو کر، اللہ کی رضا کا مستحق ہو کر واپس لوٹے، کیونکہ یہ دنیا جو ہے اس میں دو چیزیں ہیں، ایک خیر بھی ہے، شر بھی ہے، یعنی برائیاں بھی دنیا کے اندر ہیں، اچھائیاں بھی دنیا کے اندر ہیں، ہدایت بھی دنیا کے اندر ہے، گمراہی بھی دنیا کے اندر ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں کو دنیا میں بھیج کر انسانوں کی رشد و ہدایت کا، انسانوں کو سیدھے راستے پر لانے کا نظام بنایا۔ ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا راستہ جو اللہ سے ملاتا ہو، ایسا راستہ جو اللہ کو راضی کرتا ہو، ایسا راستہ جو ہمیں جنت میں لے جانے والا ہو، ایسا راستہ جو ہمیں میدان حشر میں سختیوں سے بچانے والا ہو، یہ اصل ہے۔ اور اسی لیے اللہ چاہتے ہیں کہ انسان دنیا میں سیدھے راستے پر رہ کر زندگی گزارے، اور اس سیدھے راستے پر لانے کے لیے، اس کی طرف بلانے کے لیے نبیوں کو اللہ نے دنیا میں بھیجا۔ ادھر سے نبی انسانوں کو سیدھے راستے پر لانے کی محنت کرتے ہیں، اور دوسری طرف سے جو گمراہی کا راستہ ہے تو اس پہ شیطان محنت کرتا ہے۔ اب یہ ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم کو نبی کے ساتھ رہنا ہے کہ شیطان کے ساتھ رہنا ہے۔ اگر نبی کے ساتھ رہنا ہے تو پھر نبی کے بتائے ہوئے طریقے پہ ہمیں چلنا ہوگا، اور شیطان کے ساتھ رہنا ہے تو پھر کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے نماز چھوڑ دی، آپ شیطان کے ساتھ ہو گئے، آپ نے جھوٹ بولا، آپ شیطان کے ساتھ ہو گئے، آپ نے دھوکہ دیا، آپ شیطان کے ساتھ ہو گئے، آپ نے جو ہے کسی کی غیبت کی، آپ شیطان کے ساتھ ہو گئے، آپ نے پڑوسیوں کو تکلیف دی، آپ شیطان کے ساتھ ہو گئے، آپ نے گھر میں جھگڑا ٹنٹا شروع کر دیا، آپ شیطان کے ساتھ ہو گئے۔ اعلان کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ عمل کے ذریعے اگر ہم اسلام کے خلاف کرتے ہیں تو گویا ہم شیطان کے ساتھی بن رہے ہیں۔ لیکن اس کے برخلاف اگر ہم نیک اعمال کرتے ہیں، نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، اپنے چھوٹے بڑوں کا ادب کرتے ہیں، بڑوں کا ادب کرتے ہیں، چھوٹوں پر شفقت کرتے ہیں، گھر والوں کو محبت اور اخلاص کے ساتھ پیش آتے ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا حسن سلوک اچھا ہوتا ہے، جھوٹ سے ہم بچتے ہیں، دھوکے دینے سے ہم بچتے ہیں، غیبت کرنے سے ہم بچتے ہیں، تو یہ جو ہے ہمیں سیدھے راستے پر لے جانے والی چیزیں ہیں۔ تو میری ماں اور بہنوں، اور اللہ کے نزدیک کامیابی ایسے ہی لوگوں کو ملے گی، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، جو سیدھے راستے پر رہ کر زندگی گزارا ہوگا۔ ہم جو دنیا میں پیدا کیے گئے ہیں تو یہ ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں پیدا کیے گئے،
ہمارے کتنے آبا و اجداد تھے، ہمارے دادا پردادا نانا پرنانا، جتنے بھی ہمارے آبا و اجداد تھے، ایک مختصر مدت تک دنیا میں رہے، 50 60 سال، 100 سال بہت ہو گیا، اس کے بعد دنیا سے چلے گئے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ دنیا جو ہے ایک مختصر ایک اسٹیشن ہے، ہمیں یہاں ایک سفر کرتے کرتے آئے ہیں، ایک اسٹیشن پہ رکے ہیں، اور یہاں سے پھر اگلا سفر ہمارا شروع ہونے والا ہے، جس کو ہم آخرت کا سفر کہتے ہیں۔ لیکن اللہ نے ہمیں رکایا کس لیے؟ یہاں پر اللہ نے ہمیں رکایا کس لیے ہے؟ ہمیں اللہ نے اس لیے رکایا ہے تاکہ اگلے سفر کی ہم تیاری کریں، ہے نہیں؟ اگر ہم یہاں سے دلی جانا چاہ رہے ہیں تو ہم کیا کرتے؟ یہاں سے ہم مثال کے طور پر ٹرین میں بیٹھ گئے دلی کے، لیکن ہمارے پاس زیادہ راہ کم ہے، یعنی سفر کا جو ہے سامان ہمارے پاس کم ہے، تو ہم کیا کرتے؟ ایک بریک جرنی کرتے، بریک جرنی کر کے یا تو آگرہ میں اتر جاتے یا پھر بھوپال وغیرہ میں اتر کے پھر وہاں ایک دن رہ کے یا 2 4 گھنٹے رہ کر کے تیاری کر کے پھر دوسری ٹرین سے آگے بڑھتے۔ تو جس طریقے سے ایک مختصر مدت کے لیے ہم ایک اسٹیشن سے دوسرے اسٹیشن کو جانے کے لیے رکتے ہیں، تو ایسے ہی ہم لوگ بھی یہاں رکے ہوئے ہیں، اور اللہ نے رکایا اس لیے ہے تاکہ ہم آخرت کی تیاری کریں۔ دنیا میں ہم جو ہے اپنے مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے تو آخرت میں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ دنیا میں زندگی گزارنا ہے اللہ کے حکم کے مطابق، نبی کے طریقے کے مطابق، تب جا کر کے آخرت میں ہم کو کچھ ملے گا۔ یہ کہاوت ہے نا، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ اگر ہم آخرت میں ہم کو جنت چاہیے، اللہ کا دیدار چاہیے، جنت کے میوے چاہیے، جنت کے محلات چاہیے، تو جنت کی نعمتیں سے ہمیں استفادہ کرنا ہے تو ہمیں اپنے نفس کو کنٹرول کرنا پڑے گا، ہمیں اپنے خواہشات کو دبانا پڑے گا، ہمیں اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنا پڑے گا۔ ہم جو ہے اپنے مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کے بجائے اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے والے بنے، تب جا کر کے ہمیں اللہ کے پاس انعامات ملیں گے۔ تو میری ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمیں ایمان دیا ہے تو ایمان کے بعد جو سب سے اہم رکن جو اسلام کا ہے، پلر ہے، جو اہم بنیاد ہے، وہ نماز ہماری طرف متوجہ ہوتی ہے۔ عام طور پر دیکھنے میں آتا ہے کہ مسجدوں میں تو مرد حضرات نمازیں پڑھتے ہیں، اور باہر چونکہ گھر کے رہتے ہیں تو مسجد میں پہنچنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے اور وہ نماز پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن ہمارے گھروں میں ہماری بہت ساری مستورات، میں آپ لوگوں کو نہیں بول رہا ہوں، آپ تو ماشاءاللہ پڑھتے ہوں گے، مول صاحب نے رپورٹ دی ہے ماشاءاللہ اچھا ماحول ہے، اچھا دینی ماحول ہے یہاں پر۔ اگر نہیں بھی پڑھتے ہوں گے تو بھی جو ہے پڑھنے کی انشاءاللہ نیت کرو آج سے، انشاءاللہ آج سے ہم ایک بھی نماز نہیں چھوڑیں گے کیا، قضا بھی نہیں کریں گے، انشاءاللہ نیت کرو، سب انشاءاللہ بولو۔ انشاءاللہ بولنا ہمارا کام ہے، باقی ہم کو نمازی بنانا اللہ کا کام ہے۔ پہلے ہم کو ارادہ کرنا پکا، جب تک ہم پکا ارادہ نہیں کرتے تو اللہ بھی کچھ نہیں دیتے، ہے نہیں؟ اگر ہم مصلی بچھا کے تسبیح لے کے اللہ اللہ کرتے بیٹھیں گے اور آپ سوچیں گے کہ جنت سے دسترخوان اتر جائے، اللہ قادر ہے جنت سے دسترخوان اتارنے پر، لیکن اللہ نے دنیا میں بولا ہے کہ محنت کر کے کھاؤ۔ اللہ نے کیا بولا؟ الدنیا بالوسائل، دنیا کے اندر اسباب کو اختیار کرنا ہے، محنت کرنا ہے اور اپنی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے۔ جب اپنی پیٹ کی بھوک بجھانے کے لیے ہمیں محنت کرنا پڑتا ہے تو پھر جنت بغیر محنت کے کیسا ملے گی؟ آخرت میں بغیر محنت کے کامیابی کیسے ملے گی؟ اللہ کا دیدار بغیر محنت کے کیسا ملے گا؟ حوض کوثر پہ نبی کے ہاتھ سے جام کوثر بغیر محنت کے کیسا ملیں گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان حشر میں بغیر محنت کے ہماری سفارش کیسا کریں گے؟ سوچنے کی بات ہے۔ تو اس لیے ہمیں جتنا ہم دنیا کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں، اتنا ہی ہمیں اللہ کی رضا اور جنت حاصل کرنے کے لیے محنت کرنا ہے۔ تو اس کے لیے کیا ہے کہ سب سے پہلے سب سے آسان نسخہ ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز کی جماعت کے ساتھ پابندی۔ اب خواتین کے لیے تو جماعت نہیں ہے، لیکن خواتین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر میں تو نماز کا اہتمام کرے، لیکن اپنے گھر کے جو مرد حضرات ہیں، چاہے وہ آپ کے شوہر ہوں، چاہے وہ آپ کے والد ہوں، چاہے وہ آپ کے بچے ہوں، چاہے وہ آپ کے بھائی ہوں،
سب کو اذان ہونے کے بعد گھر میں رہنے کی اجازت نہ دیں، بلکہ انہیں زبردستی مسجد بھیجیں اور پابند کر کے بھیجیں کہ جا کر باجماعت نماز پڑھو۔ یاد رکھیے میری ماں اور بہنوں، گھروں میں جو ہمارے بے برکتی ہے، گھروں میں جو ہمارے ایک قسم کی بے چینی ہے اور اولاد پہ ہمارا کنٹرول نہیں ہے، مرد حضرات عورتوں پر ظلم کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ نماز کے پابند نہیں ہوتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس گھر میں نمازیں ہوتی ہیں، جس گھر کے مرد اور خواتین عورتیں نماز ادا کرتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اس گھر میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ خیر و برکت کے فیصلے نازل فرماتے ہیں۔ اس گھر میں شیاطین کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ اس گھر کے جو بچے ہوتے ہیں جو اس گھر میں پلتے ہیں، جس گھر میں نماز ہوتی ہے، تو وہ بچے نیک اور صالح ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے فیوچر کو سیکیور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے فیوچر کو سنوارتا ہے، ان کے مستقبل کو بناتا ہے۔ اور یہ بچے جب اپنے ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کی خدمت گزار، ان کے اطاعت کرنے والے، ان کا حکم ماننے والے، ان کی خدمت کرنے والے بنتے ہیں۔ آج ہم جو ہے اپنے بچوں پہ توجہ نہیں دیتے اور دینی اعتبار سے توجہ نہیں دیتے، دنیاوی اعتبار سے ماشاءاللہ زبردست توجہ ہے۔ بہترین اسکول ہونا، کم سے کم بچے کی سال کی فیس 1,00,000 روپے رہنا، ویسا اسکول ہونا۔ بھوکے رہیں گے مول صاحب لیکن بچوں کو اسکول میں پڑھیں گے، لیکن یہ نہیں بولتے کہ بھوکے رہیں گے مول صاحب لیکن بچوں کو عربی ضرور سیکھیں گے، بچوں کو نمازی بنیں گے ضرور۔ یہ ہمارے دماغ میں نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا؟ اس لیے کہ ہم خود اس دیندار نہیں ہیں تو بچوں کو کیا دیندار بنیں گے۔ تو سب سے پہلے جو ہے ہم کو دیندار بننا ہے۔ اور یاد رکھو عورت کا رول بہت بڑا ہے اسلام کو پھیلانے میں۔ عورت کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرے مذہب میں ہو سکتا ہے انڈر اسٹیمیٹ کیا گیا ہو، لیکن اسلام میں عورت کو انڈر اسٹیمیٹ کرنا ہی ظلم ہے، بلکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ ابتدا سے دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی نہیں بنائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی ہے؟ 25 سال۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ کی بزنس مین خاتون ہے، یعنی زبردست کاروبار تھا ان کا، کروڑوں روپے کا کاروبار ان کا تھا، بیوہ تھی وہ، اور ان کی عمر 40 سال تھی۔ کم سے کم 100 سے زائد لوگ ان کے پاس کام کرتے تھے، تجارت میں ان کی معاونت کرتے تھے۔ لیکن جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا تو انہوں نے اپنے آپ کو اپنی جان کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ اپنے شوہر کے سپرد کیا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے ہو گئے اور آپ کو نبوت کا تاج پہنایا گیا تو اپنی ساری دولت دین کے پھیلانے کے لیے خرچ کر دی، اور اتنا خرچ کیا کہ کبھی کبھی خود بھوکے رہ جاتے تھے۔ آپ نے سنا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ کے گھر میں چولہا بھی نہیں جلا۔ تو جب خواتین دیندار ہوتی ہیں تو دین کے لیے بڑی سی بڑی قربانی دینا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر خواتین دیندار نہیں ہوتی تو پھر وہ خواتین دیندار نہ ہونے کی وجہ سے اس کے اثرات بچوں پر ہوتے ہیں، اور بچے بھی جو ہے آوارہ اور گالی گلوچ کرنے والے، اور بڑے ہونے کے بعد پھر وہ ان کی ناقدری کریں گے، ان کے اوپر ظلم کریں گے، یہاں تک کہ مجبور ہوتے ہیں بہت سارے ماں باپ اولڈ ایج ہوم وغیرہ میں جا کر کے رہتے ہیں، پناہ لیتے ہیں۔ بچوں کو تو بہت پڑھائے، انگلش اسکول میں پڑھائے اور ہاسٹل میں پڑھائے، انجینئر بنائے، ڈاکٹر بنائے، امریکہ کو بھیجے، آسٹریلیا کو بھیجے، انگلینڈ کو بھیجے، بڑی بڑی ڈگریاں دے دیے، لیکن اس کو یہ نہیں بتائے کہ اسلام میں ماں کا مقام کیا ہے اور باپ کا مقام کیا ہے۔ اس کو یہ نہیں بتائے کہ جس ماں کو تو گالی گلوچ کر رہا ہے، یا جس ماں کے ساتھ تو گستاخی کر رہا ہے، جس ماں کو تو گھر سے نکالنے کے لیے تیار ہوا ہے، تیری جنت اس کے قدموں کے نیچے ہے۔ جس باپ کے ساتھ تو جو ہے گالی گلوچ کر رہا ہے، اس کے ساتھ گستاخی کر رہا ہے، اس کے ساتھ دھکا بکی کر رہا ہے، اس کی بے ادبی کر رہا ہے، کہ وہ تیرے جنت کا دروازہ ہے، اس کو ہم بتائیں ہی نہیں۔ تو اس کا نقصان یہ ہوا کہ ہماری اپنی زندگی خراب ہو گئی دنیا کی، اور ہم نے کوتاہی کی وجہ سے بچے کی آخرت برباد کر دی۔
تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جس گھر کی خواتین نیک ہوتی ہیں، نمازی ہوتی ہیں، قرآن پڑھنے والی ہوتی ہیں، ذکر و اذکار کرنے والی ہوتی ہیں، تو اس کا اثر پورے گھر پہ پڑتا ہے۔ آپ گھر میں دیکھو، چھوٹی بچی اگر آپ کے گھر میں ہے اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ بچی بھی جو ہے اپنی ماں کو دیکھ کر کے ایکشن کرنا شروع کر دیتی ہے، سجدے میں جاتی ہے، رکوع میں جاتی ہے، الٹا سیدھا کرتی ہے، لیکن اپنے ماں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتی ہے تو وہ بھی اس کے جیسا کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو ایسے ہی اگر ہم 24 گھنٹے ہماری زندگی جو ہے اللہ کے احکام کے مطابق ہوگی، جیسے ہی اذان ہو ہم نماز پڑھنے والے ہوں، صبح قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ اور دیکھو، یہ جو ہمارے مرد حضرات باہر جو ہے پریشان روزی روٹی کے لیے گھومتے نا، حالانکہ روزی کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، رزق کی ذمہ داری کیا لی ہے؟ اللہ نے لے لی ہے۔ آدمی کو اتنا ہی ملتا جتنا اس کے مقدر میں ہے۔ کوئی یہ نہیں بول سکتا کہ میں صبح سے لے کے میں 8 گھنٹے کے بجائے 12 گھنٹے ڈیوٹی کر رہا ہوں تو میرے کو 2 لاکھ روپے ملنا روز کے، بول سکتا کوئی؟ نہیں بول سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے مقدر میں جتنا ہے اتنا ملتا۔ کسی کے مقدر میں بہت زیادہ رہتا، کسی کے مقدر میں بہت کم رہتا، کسی کے مقدر میں محنت بہت کم رہتی لیکن کمائی بہت رہتی، کسی کے مقدر میں محنت بہت زیادہ رہتی لیکن کمائی تھوڑی رہتی۔ یہ سب اللہ کے فیصلے ہیں اور اسی کو بولتے ہیں تقدیر، اور اس تقدیر پر ایمان لانا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تقدیر پہ ایمان لانا کیا ہے؟ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور ہر حال میں اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا یہ ہمارے مومن ہونے کا تقاضا ہے۔ ہر حال میں اللہ کے فیصلے پہ راضی ہونا ہمارے مومن ہونے کا تقاضا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہم اجمعین، ان کی زندگیاں دیکھیے کہ ان کی زندگیوں میں بہت حالات آئے، بہت انہوں نے سمجھوتا نہیں کیا، بلکہ ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے ہر آن تیار رہتے تھے۔ صرف مرد ہی نہیں بلکہ عورتیں بھی بڑھ چڑھ کر کے دین کے کام کے لیے قربانیاں پیش کر دی تھی۔ یہاں تک کہ اگر کوئی خاتون اپنے بچے دین کے لیے شہید ہو جاتے تھے تو فخر کرتے تھے، روتے نہیں تھے ہمارے جیسا۔ اگر ہمارے بچہ جو ہے کہیں مسجد میں جا کے کچھ حادثے کا نعوذ باللہ کوئی حادثہ ہو جائے تو ہم رونے لگتے گھر میں، اے اللہ کو میرا بیٹا ملا تھا کیا، میرا بیٹا جو ہے اللہ کو راضی کرنے گیا، اللہ نے میرے سے میرا بیٹا چھین لیا، ایسا بول بول کے بوم مار کے رو لیتے ہم۔ حالانکہ انہیں اگر نماز میں مر گیا ہے تو شہید ہو گیا، خوش ہونا چاہیے، لیکن ہم کیا ہے اللہ سے شکایت کرتے۔ اس دور کی جو عورتیں تھیں ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ اگر ان کے بچے اللہ کے راستے میں شہید بھی ہو جاتے تھے تو فخر کرتے تھے، روتے نہیں تھے۔ ایک واقعہ بتا دوں میں آپ کو، مکہ مکرمہ میں خاتون تھی حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑی شاعرہ تھی۔ ان کے 4 نوجوان بیٹے تھے، شوہر کا انتقال ہو چکا تھا اور یہی 4 بیٹے ان کے بڑھاپے کا سہارا تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یرموک کی لڑائی کا اعلان کیا تو ان کے 4 بیٹے اس جنگ میں شریک ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے اس میں مسلمانوں کو فتح دے دی، مسلمان اس میں جیت گئے اور جو غیر مسلم تھے وہ ہار گئے۔ تو ظاہر ہے جیت کی خوشی مناتے ہوئے مسلمان یرموک سے مدینہ منورہ لوٹ رہے تھے، تو ہر ماں ہر باپ اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے، اپنے بچے کا دیدار کرنے کے لیے، کیونکہ پہلے جیسا نہیں تھا نا، ایسا بھائی ہوائی جہاز میں بیٹھ کے جانے کا تو نہیں تھا، یا اتنی تیز رفتار گاڑیاں نہیں تھی، بسیز نہیں تھے، ٹریناں نہیں تھے، بلکہ اگر 100 کلومیٹر جانے کا رہتا تھا، مثال کے طور پہ حیدرآباد سے تمہارے گاؤں کو آنے کے واسطے کم سے کم 10-15 گھنٹے پیدل سفر کرے تو اتنے دور پہنچتے تھے، تو وہ تو 200-300 کلومیٹر دور تھا۔ اس کے باوجود جب واپس آئے تو ہر کوئی اپنے بچوں کے انتظار میں تھا، کس کے بچے، کسی کا بیٹا تھا، کسی کے باپ تھے، کسی کا شوہر تھا، ہر ایک اپنے اپنے رشتہ داروں کو مل کر خوش ہو رہے تھے، گلے لگا رہے تھے، اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ تو حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھی خاتون تھی، بہت ضعیف ہو چکی تھی، وہ بھی اپنے بیٹوں کے انتظار میں کھڑی ہوئی تھی۔
وہ بھی بیٹوں کے انتظار میں کھڑی ہوئی تھی، حالانکہ جو لوگ ان کو دیکھ رہے تھے انہیں معلوم تھا کہ حضرت خنسا کے چاروں بیٹے اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ہیں، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی ان کو بولنے کی۔ اور حضرت خنسا جو ہے خوشی خوشی اپنے بیٹوں کا انتظار کرتی رہی، یہاں تک کہ پورا قافلہ مدینہ منورہ میں داخل ہو گیا، لیکن ان کے بیٹے کچھ نظر نہیں آئے۔ اس کے بعد ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس قافلے کے سردار تھے، وہ حضرت خنسا کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے خنسا، آپ کے چاروں بیٹے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ تو انہوں نے فوراً اللہ کا شکر ادا کیا، فوراً سجدہ ریز ہو گئی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ میری زندگی کی ساری محنت وصول ہو گئی۔ ہمارے جیسا کوئی رہتا تھا تو بو مارتے بیٹھتے تھے، پورا گاؤں گلی ایک کر لیتے تھے ہم، اللہ سے شکایت کرتے تھے، اللہ سے ناراض ہوتے تھے، اور بعض جاہل عورتیں تو اللہ کو گالیاں بھی دیتے۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ ہمیں ایسی گستاخی سے محفوظ فرمائے۔ تو حضرت خنسا کیا بولے کہ میں تو آج کامیاب ہو گئی، میں نے جو اپنے بچوں کو پال پوس کے بڑا کیا تھا، جو اس کے لیے جو میں نے محنت کی تھی، آج وہ میری محنت رنگ لائی، کیونکہ میرے چاروں بیٹے جنتی ہو گئے۔ کیونکہ شہید کے بارے میں آتا ہے کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے، اس کے خون کا ایک قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کی کیا کرتے ہیں؟ مغفرت کر دیتے ہیں۔ جب شہید کا معاملہ یہ ہے تو پھر شہید کے والدین کو بھی اللہ تعالیٰ انعامات سے نوازتے ہیں۔ تو یہ جذبہ تھا اس زمانے کی عورتوں میں کہ اپنے بچوں کو اللہ کے دین کے لیے قربان کر دیتے۔ آج کے دور میں کچھ بھی نہیں بھائی، خالی نماز کو بھیجانا ہے تو جان پہ آ رہا، مکتب کو بھیجانا ہے قرآن سیکھنے کے لیے تو مول صاحب بہت دھوپ تھی اس کے واسطے نہیں بھیجی، مول صاحب بہت پانی آ رہا تھا اس کے واسطے نہیں بھیجے۔ آپ یہ بچے کے ساتھ خیر نہیں کر رہے۔ اگر آپ مسجد میں نہیں بھیج رہے، نماز کے لیے نہیں بھیج رہے، مکتب میں قرآن سیکھنے کے لیے نہیں بھیج رہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بچے کے ساتھ خیر کر رہے ہیں، بلکہ آپ بچے کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، بچے کو اللہ کے گھر سے دور کر رہے ہیں، بچے کو اللہ کے دین کی تعلیمات سے دور کر رہے ہیں۔ اگر اس عمر میں بچہ اللہ کو نہیں پہچانے گا، اللہ کے دین کو نہیں سیکھے گا تو کب سیکھے گا؟ تو اس لیے میری ماں اور بہنوں، ہمیں اپنے محلے میں، اپنے گھروں میں، اپنے علاقے میں ایک ماحول بنانا۔ دیکھو ماحول بنانے سے بنتا، اور ماحول بنانے والے کون رہتے؟ مرداں تو بیچارے دن بھر کمانے میں اور پیسے مزدوری محنت کرنے میں لگے ہوئے رہتے، کھیتوں میں، دکانوں میں، شہروں میں جاتے۔ اب گاؤں میں رہتے کون؟ عورتیں رہتی۔ وہ ماں کی شکل میں رہو یا بہن کی شکل میں رہو یا بیٹی کی شکل میں رہو یا ساس کی شکل میں رہو، جس شکل میں بھی ہیں عورتیں گھر میں ہیں۔ تو اب محلے کو سنوارنے کی ذمہ داری، گھر کو سنوارنے کی ذمہ داری یہ عورتوں کے اوپر ہے۔ ہم جیسی فکر کریں گے، اللہ سے مانگیں گے، اللہ سے دعا کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری فکروں اور ہماری محنتوں کے ذریعے ماحول کے اندر تبدیلی لائیں گے۔ اور تربیت کے طریقے بھی رہتے، بچوں کو بھی تربیت کرنا ہے تو بکیا مار کے، گالیاں دے کے یہ تربیت کا طریقہ نہیں ہوتا، بلکہ محبت پیار سے تربیت کرنا ہے بچوں کی، ان کو جو ہے سکھانا ہے کہ کیسے ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے۔ اور اگر ہم بچوں کی صحیح تربیت نہیں کریں گے تو یہ ہمارے لیے وبال جان بن جائیں گے۔ کچھ سال 10-15 سال پہلے ایک عرب کے نیوز پیپر میں ایک واقعہ چھپا تھا کہ ایک نوجوان جو ہے بہت بڑا چور تھا، وہ گاؤں میں جو ہے چوریاں کرتا تھا انہیں، لیکن پکڑے نہیں جاتا تھا۔ لوگ پریشان تھے کہ بھائی اتنا سب کچھ رہنے کے باوجود اتنی چوریاں ہو رہے ہیں لیکن چور پکڑے نہیں جاتے۔ ایک بار جو ہے پولیس ڈپارٹمنٹ بہت ایکٹیو ہو گیا اور انہوں نے جگہ جگہ جاسوسوں کو بٹھا دیا اور بٹھا کے جو ہے اس چور کو پکڑے۔ اور ایک دن چوری کر رہا تھا تو اس کو پکڑ لیا۔ پکڑنے کے بعد اب اسلامی ملکوں میں کیا ہے، شریعت کا قانون یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی چوری کرتا ہے تو اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دو۔ شریعت کا قانون کیا ہے؟ چور کے ہاتھ کاٹنا ہے۔ تو جب قاضی نے، جج نے فیصلہ دیا
کہ اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دو، تو اس نے کہا کہ میرے 2 ہاتھ کاٹنے سے پہلے میری ماں کی زبان کاٹو۔ کیا بولا وہ نوجوان؟ میرے 2 ہاتھ کاٹنے سے پہلے میری امی کی زبان کاٹو۔ پولیس والوں نے اس سے پوچھا کہ بھئی تو ایسا کیوں بول رہا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ بچپن میں اپنے پڑوسی کے گھر سے انڈے چرا کے لاتا تھا۔ کیا چرا کے لاتا تھا؟ انڈے چرا کے لاتا تھا۔ تو میری امی میرے کو ڈانٹنے کے بجائے، مجھے دھمکانے کے بجائے اور مجھے غصہ کرنے کے بجائے میرے سے خوش ہوتی تھی، اچھا کرا بیٹا تو نے انڈے چرا کے لایا، چلو خاگینہ بنا کے کھائیں گے۔ اگر میری امی اسی وقت میرے کو روک دیتی تھی، اسی وقت میرے کو ڈانٹتی تھی، اسی وقت میری تربیت کرتی تھی، تو میں اتنا بڑا چور نہیں بنتا تھا۔ تو لہذا میرے سے زیادہ بڑی مجرم میری ماں ہے، اس کو بھی سزا دو۔ اس واقعے سے اندازہ ہوتا ہے میری ماں اور بہنوں کہ ہماری کتنی بڑی ذمہ داری بنتی ہے اپنے اولاد کے متعلق۔ اور یہ تو اولاد کی تربیت کے حساب سے ہوا، دینی تربیت کے حساب سے۔ دوسری یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کے اندر تبدیلی لانا بھی ضروری ہے۔ اللہ کے نزدیک 2 قسم کے لوگ رہیں گے۔ جب قیامت قائم ہوں گی نا، تو ہم لوگ جب دوبارہ اٹھائے جائیں گے قبروں میں سے، تو 2 قسم کے لوگ رہیں گے۔ کچھ لوگ ایسے رہیں گے جو بہت خوبصورت رہیں گے، 14ویں رات کی چاند کے جیسا ان کا چہرہ چمک رہا ہوگا، اور وہ موتیوں کے ممبر پہ بیٹھے ہوئے رہیں گے، اور چاروں طرف خادم جو ہے ان کی خدمت کرتے رہیں گے۔ اور ایک جماعت ایسی رہیں گی جو بہت کالے کلوٹے بدصورت رہیں گے، ڈراؤنی شکل والے رہیں گے، ہرے آنکھوں والے رہیں گے۔ تو وہ کوئی دوسرے نہیں رہیں گے، غیر مسلمان نہیں رہیں گے، بلکہ وہ ایمان والے رہیں گے۔ لیکن ان کی صورت ایسی کیوں بنی؟ اس لیے کہ وہ مسلمان تو بنے، لیکن نام کے مسلمان بنے، کام کے مسلمان نہیں بنے۔ وہ مسلمان بنے لیکن کبھی نماز نہیں پڑھے، مسلمان بنے لیکن کبھی روزہ نہیں رکھے، مسلمان بنے اللہ نے پیسہ دیا زکوٰۃ نہیں دیے، حج نہیں کرے، صدقہ نہیں کرے، خیرات نہیں کرے، مسلمان بنے قرآن نہیں پڑھے، نہ پڑھنے کی کوشش کرے، نہ اس کو سیکھے۔ مسلمان صرف نام کے بننے والے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ وہاں پر سزا دیں گا۔ تو یہ جو آپ کے گاؤں میں مسجد ہے، اور مسجد میں امام صاحب جو ہے بچوں کو پڑھاتے ہیں، تو اپنے بچوں کو وہاں پر بھیجنے کی پوری کوشش کریں۔ اس میں آپ کی خیر ہے، یہ بچہ وہاں جا کر دین سیکھے گا، اپنے ماں باپ کا ادب احترام پہ اللہ تعالیٰ کے کیا احکامات ہیں، اور اسی طریقے سے رسول اللہ کی کیا سنت ہے، رسول اللہ نے ماں باپ کا کیا درجہ بتلایا ہے، یہ سب ویلیوز اور اخلاق وہاں جا کے بچہ سیکھیں گا۔ جب سیکھیں گا تو پھر آپ کا ادب کریں گا، سیکھیں گا ہی نہیں تو ادب کہاں سے کریں گے؟ تو اس لیے ہمیں بچوں کی تعلیم و تربیت اور خود کو بھی جو ہے اس کے لیے تیار کرنا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے دور میں تو تعلیم و تربیت کا زبردست نظام تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں مجلس لگتی تھی، پورے مدینے کی عورتیں جو ہے حضرت عائشہ کے پاس جمع ہوتی تھی، اور ان کے پاس بیٹھ کر ایک چیز پوچھ کر کے عمل کرتی تھی۔ اگر ہمارے گاؤں میں بھی کوئی عالمہ بچی ہے یا کوئی عالمہ خاتون ہے، ہم ان کے پاس جا کے سیکھیں، نہیں ہے تو اپنے بچوں کو مسجد میں بھیجیں اور بچوں سے کہے کہ بھائی تم جو کچھ مول صاحب کے پاس سیکھے ہمارے کو سکھاؤ آگے۔ اس کی بھی مثال صحابہ کی زندگی میں ملتی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے بچے تھے، اور 1-2 سال کی عمر میں ہی والد صاحب کا انتقال ہو گیا، یتیم ہو گئے۔ ایک ہی بیٹا، حضرت حذیفہ جو ہے اکیلے تھے، نہ ان کو بھائی تھا نہ بہن، والد کا انتقال ہو گیا اور ماں کے سہارا وہی تھے۔ لیکن ماں نے ان کی تربیت دیکھو کیسا کری۔ یہ جب وہ تھوڑے بڑے ہو گئے تو بچوں کے ساتھ گلی محلے میں کھیلتے تھے، لیکن جیسی اذان کی آواز آتی تھی تو والدہ بہت محبت پیار سے جاتی تھی اور اس کو کھیل میں سے اٹھا کے لاتی، اور لا کے اپنے ساتھ وضو کراتی تھی۔ پہلے خود بھی وضو کرتی تھی، بچے کو بھی اپنے ساتھ بٹھا کے وضو کراتی تھی، اس کو بتا دی تھی بیٹا یہ وضو ہے، اس کو یہ ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اس طریقے سے ان کو سکھاتی تھی۔ اور اس کے بعد کہتی کہ جاؤ رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھو، اور نماز کے بعد فوراً گھر کو نہیں آنا بھاگ کے۔ آج کل کیا کرتے بچے، مول صاحب سلام پھیرتے ہی بھاگ کے آ جاتے گھر کو،
ابھی مول صاحب کی دعا باقی رہتی لیکن کیا ہے بھاگ کے آ جاتے گھر کو. ایسا اگر جلدی بچے آئے تو بھی ان کو تاکید کرنا کہ اتنی جلدی کیسا آئے تم, ابھی تو مول صاحب وہاں جو ہے بیان کر رہے ہوں گے یا تعلیم ہو رہی ہوں گی, دعا ہو رہی ہوں گی, پورا ہونے کے بعد آنا, اس کی تاکید کرنا. تو یہ جو ماں ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, وہ فرمانے لگی کہ جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنا, اور نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تعلیمات دیتے ہیں, جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں, تم اس کو اچھے سے سننا اور سن کے آگے مجھے بتلانا. دیکھو کتنی پیاری تربیت ہے, کتنی پیاری تربیت ہے. تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے 5 وقت کی نماز رسول اللہ کے پیچھے پڑھتے تھے, یعنی فجر میں بھی جاتے تھے. ہمارے تو فجرانچ غائب ہے, اگر ماں باپ اٹھ بھی گئے تو بچے کو نہیں اٹھاتے, ارے بچے کی نیند خراب ہو جائیں گی, بچے کی طبیعت خراب ہوئیں گی, نیند پوری نہیں ہوئیں گی. ارے بھائی تم اس کے ساتھ بھلائی نہیں کر رہے, تم اس کی جہنم, اس کی آخرت برباد کر رہے. تو ہر حال میں اس کو اٹھاؤ, اس کو عادی بناؤ بچپن سے ہی نماز کو جانے کا. تو بہرحال وہ حضرت حذیفہ روزانہ جاتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں بیٹھتے, گھر میں آ کے امی کو بتلاتے. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے محدث بنے. صحابہ میں چنندہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے بہت زیادہ علم دیا, ان میں سے ایک حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ. تو یہ کیسے ہوا؟ یہ ماں باپ کے نتیجے کی وجہ سے ہوا. حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے پیرانے پیر ہیں. غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ ہم جس کو بولتے ہیں, کتنے بڑے ہیں. انہوں اتنے بڑے کیسا بنے؟ انہوں بھی یتیم پیدا ہوئے تھے, انہوں بھی یتیم تھے, بچپن میں ان کے والد کا انتقال ہوا تھا. تو انہوں اتنے بڑے ولی بنے تو اس کے پیچھے ان کی اماں کا ہاتھ ہے. آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ انہوں علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے تھے. پہلے کیا ہے, علم حاصل کرنے دور دور جانا پڑتا تھا نا, تو انہوں جا رہے تھے. ان کی اماں نے ان کو ایک سبق سکھایا تھا کہ بیٹے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا. کیا نہیں بولنا؟ زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا, چاہے کچھ بھی ہو جھوٹ نہیں بولنا, سچی بات کرنا. تو پہلے زمانے میں جو ہے قافلے نکلتے تھے, یعنی اکیلا کوئی سفر نہیں کرتا تھا, 10-20 لوگ مل کے سفر کرتے تھے. اور پہلے زمانے میں لٹیری بھی بہت تھے رستوں میں, کیونکہ پیدل سفر رہتا تھا, جنگل جھاڑی تھی, ایسے رستے روڑا نہیں تھے, پہلے جنگلوں میں سے سفر رہتا تھا. تو یہ جو ہے علم حاصل کرنے نکلے قافلے کے ساتھ, تو ایک جگہ پر ڈاکوؤں نے جو ہے ان کو پکڑ لیا. کس کو؟ ان کے پورے قافلے کو. اور پکڑ کے ڈرا دھمکا کے قافلے کے پاس جتنے بھی لوگ تھے اس میں سب کے پاس سے پیسے بھی چرا لیے, ہیرے جواہرات جو کچھ بھی اناج غلہ سب چرا لیے. اب یہ لوگ بیچارے بچے تھے, 8-10 سال کے بچے رہے ہوں گے. ان کے بیگ میں دیکھے تو خالی کپڑے چندیاں ہیں. ان کو پوچھے بھائی تمہارے پاس کچھ نہیں ہے؟ تو بولے ہے میرے پاس ہے. کیا ہے؟ ارے میرے امی نے میرے کو اشرفیہ دیے. بولے پیسے دیے. کہاں ہیں؟ یا بغل میں جیب ہے, وہ جیب میں رکھے ہوئے ہیں. دیکھو, حالانکہ چھپا سکتے تھے نا, لیکن ان کو امی کی بات یاد آ گئی کہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا. تو ڈاکو پریشان ہو گیا. وہ ڈاکو بولا کہ بھائی لوگ جو ہے اپنے پیسے چھپاتے, اور تم تو بول رہے ایسا کہ میری اماں نے میرے کو یہاں جیب بنا کے جو ہے بغل میں پیسے رکھی ہے. تو اس بچے نے یہ کہا کہ دیکھو میری اماں نے میرے کو بچپن سے یہ بات سکھائی ہے کہ زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا, چاہے کچھ بھی ہو جائے. تو میں نے جب دیکھا کہ تم اتنا ظلم کر رہے لوگوں پہ, ظاہر ہے لٹیرے لوگ, ڈاکو لوگ جو ہے آسانی سے تو مال نہیں لیتے, مار کے ڈانٹ ڈپٹ کے گالی گلوچ کر کے وہ لیتے ہیں. تو میں جب دیکھ رہا تھا کہ بھائی تم جو ہے اتنا ظلم زیادتی کر کے لوگوں سے مال مطلب چرا رہے ہیں, لوٹ رہے ہیں, تو جب تم میرے پاس آئے تو میں نے سوچا کہ میں جھوٹ کیوں بولوں, اور میری اماں کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہوئے میں نے صحیح بولا. تو وہ بچہ صرف 10-11 سال کا بچہ, لیکن اس کی سچی زبان کا اثر یہ ہوا کہ وہ پورا کے پورے ڈاکوؤں کی ٹولی ایمان میں داخل ہو گئی. توبہ کر لی انہوں نے, سب کے سب کیا ہو گئے؟ توبہ کر لیے. اور اس کے بعد جس کا سامان جس کا اس کو لوٹا دیا. تو ایک سچ بولنے پر کتنا خیر وجود میں آیا. تو یہ سچ کیسا بولا بچہ؟ یہ ماں کی تربیت کی وجہ سے بولا. تو اس لیے ماؤں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں, اپنے بچوں کو
اپنے بچوں کو دین سکھائیں. میں بار بار اس پہ فوکس اس لیے کر رہا ہوں کہ آج دنیا میں بہت سارے مسئلے ہو رہے ہیں. 2-3 مسئلے تو اپنے حیدرآباد اور آندھرا تلنگانہ میں بہت زیادہ ہو رہے ہیں. سب سے پہلے کیا، ہمارے بچے یا بچیاں کالج میں جا رہے اور مرتد ہو جا رہے. مرتد ہو رہے مطلب کنورٹ ہو رہے، یعنی اسلام مذہب چھوڑ دے رہے. کوئی عیسائی بن جا رہا، کوئی بدھ بن جا رہا، کوئی ہندو بن جا رہا، مذہب چھوڑ دے رہے. کیوں؟ کیونکہ ہم سکھائے نہیں ان کو مذہب. بہت ساری بچیاں جو ہے، نوجوان بچیاں محبت پیار کے چکر میں جو ہے غیروں سے شادیاں کر لے رہے. غیروں سے کیا کر رہے؟ شادیاں کر رہے. اور روزانہ آپ اخبار دیکھو اٹھا کے، روزانہ ایک نہ ایک خبر ایسی آ رہی. اور یہ تو وہ ہے جو اخبار میں ہے. کچھ بہت سارا ڈیٹا ایسا ہے، ہزاروں کی تعداد میں ایسے واقعات ہو رہے ہیں کہ ہماری بچیاں جو ہے دین کی تعلیم نہیں ہونے کی وجہ سے، ماں باپ کی عزت کا خیال نہیں رہنے کی وجہ سے، وہ پیار، جھوٹے پیار محبت کے چکر میں جو ہے اپنا مذہب بھی چھوڑ دے رہے ہیں، اپنی دنیا کی زندگی میں خود بھی ذلیل ہو رہے ہیں، اپنے ماں باپ کو، خاندان والوں کو ذلیل کر رہے ہیں، اپنے گنوالوں کو ذلیل کر رہے ہیں، اور ساتھ میں جو ہے اپنی آخرت بھی برباد کر لیتے. یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم وہ بچوں کو دین کی تعلیم نہیں دے رہے. ہم نے ان کے دل میں اللہ کا خوف نہیں پیدا کیا. ہم نے ان کو جو ہے شریعت کا پابند بننے کی تاکید ہم نے نہیں کری، جس کی وجہ سے یہ معاملے ہو رہے ہیں. اور میں تو ایک بہت بڑے کالج میں پڑھاتا ہوں، وہاں پر زیادہ تر مسلم بچے اور بچیاں پڑھتی ہیں. لیکن جب ان کے حالات دیکھتے ہیں، بہت سارے ایسے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں کہ بچیاں جو ہے غلط راستے پہ چل رہی ہیں، سگریٹ پی رہی ہیں، برقع پہنی ہوئی ہے، سگریٹ مار رہے اندر سے. یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ یہاں یعنی ان کو دین کی تعلیم ہی نہیں دی گئی. تو ہمیں اپنے بچوں کو ہر قسم، ہر اعتبار سے تیار کرنا ہے. اور یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عورتوں کی صفتیں جتنی اہمیت کے ساتھ بیان کی ہیں، اتنی مردوں کی اتنی اہمیت کے ساتھ نہیں بیان کری قرآن میں. اللہ تعالیٰ نے وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، یعنی عورتوں کو ایک دوسرے کا ہمدرد بتلایا ہے. ہمدردی یہ نہیں ہے کہ ان کو جو ہے بریانی پکی تو ایک مشخاب میں لے جا کے ان کو دے دے. اس کو، اپنے پڑوسی کو، اپنے گھر کے آس پاس جو خواتین رہتے ہیں، ہم ان کو بھی یاد دلائیں. یہ ہماری ذمہ داری ہو. کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کو اس کے ذاتی اعمال زیادہ نفع نہیں دیں گے، بلکہ اس امت کو چاہیے کہ وہ اپنے خود کی ذات پر عمل کرتے کرتے دوسروں کو بھی نیک عمل کی دعوت دے. تب جا کر کے پھر ہمیں جنت ملے گی. اور جنت کتنی بڑی ہے، ہم جو ہے 1 ایکڑ 2 ایکڑ کے لیے لڑتے جھگڑتے کھیتوں میں. اللہ تعالیٰ جنت اتنی بڑی دینے والا ہے، دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دینے والا اللہ تعالیٰ. کس کو؟ ایک ادنا امتی کو، معمولی ایمان والا جو 5 وقت نماز پڑھ لیتا ہے، اس کو دنیا سے 10 گنا جنت دینے والا. بہت زیادہ اگر ہم اللہ کی عبادت کریں گے، تہجد پڑھیں گے، نوافل پڑھیں گے، تسبیح، ذکر، قرآن کی تلاوت، خیرات، جتنے بھی کام ہیں، یتیموں کی مدد، بیواؤں کی مدد، اگر ہم یہ سب کرتے رہیں گے تو پھر اللہ کتنی بڑی جنت دیں گا، اندازہ لگاؤ. اور جنت میں ایک ایک جھاڑ کیسا، اتنا بڑا درخت رہے گا کہ اگر تیز رفتار گھوڑے پہ بیٹھ کے کوئی اگر بھاگ رہا ہے اس کے سائے میں، تو اس کا سایہ ختم ہونے کے واسطے 40 سال لگیں گے. اتنا بڑا جھاڑ لگے گا. تو میں آپ کو بتاتا ہوں جنت میں جھاڑ کیسا لگانا. سمجھ رہے؟ جنت ہونا نا بھائی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ نے ہر انسان کے لیے جنت بنا کے رکھی ہے. کیا کری ہے؟ ہر انسان کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے مثلا. لیکن وہ جنت کیسی ہے؟ ایک چٹیل میدان ہے، اس میں کوئی گھاس پھوس درخت کچھ نہیں. ایک بنجر زمین جیسا بول دے، ایک بنجر زمین کے جیسی جنت ہے. اگر ہم اس کو سنوارنا چاہتے ہیں، اس کو سجانا چاہتے ہیں، تو ایک سبحان اللہ بولے تو اللہ تعالیٰ وہاں پر ایک درخت اگا دیتے. ایک بار سبحان اللہ بولے تو ایک جھاڑ لگتا. تو روزانہ اگر صبح شام ہم 100 بار سبحان اللہ بولیں گے تو کتنے جھاڑا اٹھیں گے وہاں؟
کتنے جھاڑا اٹھیں گے کہ نہیں؟ تو یہ تو گارڈن بن گیا, جھاڑا اٹھ گئے. اور پھر گھر ہونا نہ رہنے, جھاڑوں میں تھوڑی رہ سکتے, جھاڑوں کے نیچے رہ سکتے نہیں رہ سکتے. تو اگر جنت میں گھر بنانے کا تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کہیں اللہ کے گھر کی تعمیر ہو رہی ہو تو اس میں ہم مدد کرنا. اس میں کیا کرنا جی؟ مدد کرنا, جتنا ہم سے ہو سکتا. پوری مسجد بنا کے دینے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ وہ مسجد کی ایک اینٹ کے پیسے بھی دیے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ایک محل تمہارا جنت میں تعمیر کریں گے. کتنا آسان ہے جی, دین کتنا آسان ہے. مگر ہم جو ہے موبائلوں میں ایسے گم ہو گئے, اب آج کل تو معاملہ بہت بگڑ گیا ہے. موبائلوں میں اتنے مصروف ہو گئے, بچے کیا, بوڑھے کیا, جوان کیا, مرد کیا, خواتین کیا, بچیاں کیا, سب کے سب موبائلوں میں غرق ہو گئے, جس کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ دین کی طرف توجہ کم ہو گئی. ہم فضیلت سنیں گے نہیں, فضیلت بولیں گے نہیں, فضیلت کا مذاکرہ نہیں کریں گے تو ہمارے دل میں عظمت کیسا آئیں گی؟ جنت سب کو ہونا, پھوٹ ملتی جنت سب کو نہیں ملتی, محنت کرنا پڑتا. اللہ نے آسان طریقہ بتایا, 5 وقت کی نماز پڑھو, میں آخرت میں بغیر حساب کتاب جنت میں بھیج دے دوں. مل گئی جنت؟ ارے ملی کہ نہیں ملی؟ 5 وقت نماز پڑھ لیے تو ڈائریکٹ جنت. پھر وہ جنت کو سنوارنے کا ہے تو, اس کو ڈیکوریشن کرنے کا ہے تو کیا کرنا؟ سبحان اللہ کی تسبیح, لا الہ الا اللہ کی تسبیح, درود شریف کی تسبیح, یہ پڑھنا. جنت میں بلڈنگاں اگر ہونا, ہمارے کو بڑے بڑے محلات ہونا, تو اللہ کے گھروں کو تعمیر کرنے میں مدد کرنا. میں ہمارے علاقے میں بہت بار دیکھا, ہمارے گاؤں میں جو ہے ایک مسجد بن رہی تھی, تو میرا ہی بیان تھا وہاں پر. تو اس مسجد کے چندے کے سلسلے میں جب بات شروع ہو گئی تو 90,000 روپے ایسے جمع ہو گئے جو عورتوں نے اپنے مہر کے مسجد کو دے دیے. 90,000 روپے صرف آدھے گھنٹے میں. پیسے تو بہت جمع ہوئے, لیکن ان پیسوں میں سے 90,000 روپے ایسے تھے جو عورتوں نے اپنے مہر کے دیے. تو ایسا جذبہ پیدا ہونا, عورتوں میں بھی جذبہ پیدا ہونا, آپ کے جذبے کے اعتبار سے گاؤں میں اثرات ہوتے. تو الحمدللہ وہ ایک مسجد ہمارے علاقے میں تعمیر ہو گئی عورتوں کی قربانی سے. اللہ نے اس عورتوں کی قربانی کا اثر یہ دکھایا کہ اب اس گاؤں میں 16 مسجدیں ہیں. کتنے مسجدیں ہیں جی؟ 16 مسجدیں ہیں. اور کچھ عورتوں کو تو اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا کہ 2-3 مسجدیں ایسی ہیں کہ وہ عورتوں نے خود اپنے نام سے بنا کے وہ کمیٹی کو دے دی. تو ہمارے دل میں اصل ارادہ ہونا, ہمارے دل اصل مضبوط ہونا. جب ہمارا دل مضبوط ہوگا, ہمارا ارادہ پختہ ہوگا, پھر اللہ کے فیصلے نازل ہوتے. اور ہمارا دل اگر ڈگمگ رہے گا, ڈول مول اگر دل رہے گا, تو پھر اللہ کے فیصلے نہیں آتے. اور اللہ کے فیصلے جو ہے ہماری نیتوں پہ بھی آتے, ہمارے عمل کے حساب سے بھی آتے. عمل جیسے ہوں گے ویسے نیتیں ہیں. عمل جیسے, عمل خراب تو اللہ کے فیصلے بھی خراب, عمل اچھے تو اللہ کے فیصلے بھی اچھے. سمجھ میں آیا؟ اس لیے جب بھی جو ہے اللہ کے دین کے تقاضے آ جائیں کسی بھی اعتبار سے ہوں, تو ہم اس کے لیے تیار ہوں. اپنے گھر کے مردوں کو, بچوں کو, سب کو تیار کریں اس کے لیے. اور یاد رکھو, آپ آج پوری دنیا میں واٹس ایپ کے ذریعے, میڈیا کے ذریعے اور نیوز چینلز کے ذریعے بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عورتوں کا اسلام میں ویلیو نہیں ہے. کیسا ویلیو نہیں ہے؟ عورتوں میں جتنا ویلیو عورتوں کو دیا گیا ہے, اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب میں نہیں دیا گیا. کیوں؟ کیونکہ عورت اسلام کی نظر میں بہت قیمتی چیز ہے. عورت کیا ہے؟ اسلام کی نظر میں بہت قیمتی چیز ہے, اور قیمتی چیز کو چھپا کے رکھا جاتا. تو ہمارے گھر میں اگر سونا ہے 10-15 تولے, تو ہم گھر کے دروازے پہ لٹکا کے رکھتے. اس کو کیا کرتے؟ اسپیشل لاکر خرید کے لاتے اس کے واسطے, اور چھپا کے مضبوط تالے میں کئی چابیاں کے اندر اس کو رکھ دیتے, کیونکہ وہ قیمتی ہے. جو قیمتی چیز ہوتی ہے اس کو چھپا کے رکھا جاتا ہے, اور جو بے قیمت چیز ہوتی ہے اس کو کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے. اسلام میں عورت کو جو پردے کا حکم دیا گیا ہے وہ اس لیے دیا گیا ہے کہ عورت اسلام کی نظر میں بہت قیمتی ہے. لیکن آج سوشل میڈیا کے ذریعے کیا بتا رہے ہیں کہ عورت کو پردے میں رکھ کے باندھ دیے, عورت کو قید خانے میں رکھ دیے, ایسا رکھ دیا. ارے بیوقوف, ارے نالائق, بدتمیز,
جن ملکوں میں عورت آزاد ہے وہاں دیکھو ان کی کیا حیثیت ہے، عورتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کا سوشل اسٹیٹس نہیں ہے، نہ شوہر کے ہیں، نہ وہ گھر والوں کے ہیں، نہ ماں باپ کے ہیں، نہ اولاد کے ہیں، کیونکہ انہوں نے کھلا چھوڑ دیا۔ تو ظاہر ہے کہ جب اس کو کھلا چھوڑ دیا گیا تو ہر ایک اس کو لوٹنے پہ لگا ہوا ہے۔ لیکن اسلام نے عورت کی حفاظت کی، حجاب دے کر کے، پردہ دے کر کے اللہ نے عورت کے حفاظت کی ہے، اور یہ بتلایا ہے کہ یہ قیمتی چیز ہے اور اس قیمتی چیز کو چھپا کے رکھنا ہے۔ الحمدللہ ہمارے اس دور میں بھی، ایسے فتنے کے دور میں بھی، ہماری کئی بچیاں ایسی ہیں جو کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں رہتی ہیں اور برقعے کے ساتھ رہتی ہیں اور اس کے لیے بڑے سے بڑا رسک لیتی۔ آپ نے دیکھا کرناٹک میں جب حجاب پہ پابندی لگی، ایک بچی جو ہے، جو انٹر یا ڈگری کی بچی تھی، اس نے جو ہے آوارہ جو بچے اس کے اوپر ظلم کر رہے تھے یا اس کو روک رہے تھے، تو اس نے ڈٹ کے مقابلہ کیا، ان کا ڈٹ کے مقابلہ کیا۔ سلام ہے ایسی بچیوں پر، آج بھی جو ہے ایسی بچیاں ہیں، لیکن یہ کریڈٹ جو ہے وہ بچی پہ نہیں جا رہا، بلکہ یہ کریڈٹ اس کے ماں باپ پہ جا رہا ہے، کہ اس کے ماں باپ نے اس کا ایمان اتنا مضبوط کر دیا، اس کے ماں باپ نے پردے کی اہمیت اس کے دل میں اتنا بٹھا دی کہ اس نے دشمنوں سے ٹکر لینے کے لیے وہ تیار ہو گئی، لیکن حجاب نکالنے کے لیے وہ تیار نہیں۔ اور یاد رکھو کل قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے سفر میں گئے تھے نا، معراج کے سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے تحفے دیے، تحفے کے ساتھ ساتھ یہ تحفہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور دوزخ کی زیارت کرائی گئی۔ کیا کرائی گئی؟ جنت اور دوزخ دکھایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوزخ دیکھنے کے لیے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی ایسی خواتین، یعنی جہنم میں سب سے زیادہ خواتین کو دیکھا، عورتوں کو دیکھا انہوں نے، اور ان میں سب سے زیادہ تعداد ایسی عورتوں کی تھی جو دنیا میں بے پردگی کے ساتھ رہتی تھی، بغیر برقعے کے گھومتی تھی، پردے کا لحاظ نہیں کرتی تھی، حجاب کو بوجھ سمجھتی تھی، حجاب کی برائی کرتی تھی۔ ایسی عورتیں زیادہ تر جہنم میں جلنے والی تھی۔ تو اس لیے میری ماں اور بہنوں، ہمیں جو ہے پردے کا بھی اہتمام کرنا، حجاب کا بھی اہتمام کرنا، اپنے بچیوں کو بچپن سے ہی حجاب کی عادت ڈالنا۔ اب مشکل مسئلہ ایسا ہے کہ ہم بچپن سے، چھوٹی بچیاں رہتی 2-3 سال کی، تو ان کو بجائے اس کے کرتا پیجامہ سلانے کے ہم جینس خریدتے ان کو، اور اچھے بڑے ہوئے تک جینس پہناتے اس کو۔ اب جینس پہننے والی بچی برقعہ کیسا پہنیں گی؟ نہیں پہنیں گی۔ اور ویسے بچیاں جو ہے سنسار بھی کامیاب نہیں کرتے، ان کا سنسار بھی صحیح نہیں لگتا، پوری زندگی ان کی دردگی میں گزر جاتی، یا تو طلاق ہو جاتا یا تو پھر جھگڑے ٹنٹے میں پوری زندگی گزر جاتی۔ اس لیے بچپن سے ہی اپنے بچوں کو یہ معلوم رہنا کہ بھئی یہ اسلامی لباس ہے، یہ غیر اسلامی لباس ہے، یہ ہمارا اسلامی طریقہ ہے، یہ غیروں کا طریقہ ہے، اور یہ معلوم ہے کہ اسلامی طریقے میں ہماری کامیابی ہے، غیروں کے طریقے میں ہماری کامیابی نہیں ہے۔ یہ ہم بچپن سے ہی بچوں کو ٹریننگ دینا، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے قرآن کو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ نماز کے پابند بنو، دوسرا یہ ہے کہ قرآن کو خود بھی سیکھو، اگر نہیں آتا تو سیکھو، انتظام کرو، کچھ بھی کر کے جگاڑ کر کے بہرحال سیکھو۔ اور اپنے بچوں کو، اگر بچے ہیں، لڑکے ہیں، تو ان کو مسجد میں، مکتب جو چل رہا ہے، ان صاحب جو وہاں پڑھا رہے ہیں، تاکید کے ساتھ بھیجو، جیسا اسکول کو بھیجتے پابندی سے، ویسا وہاں مکتب میں بھی بھیجو۔ بچیاں اگر 10 سال سے کم ہیں تو ان کو بھی مکتب میں بھیج سکتے ہیں، لیکن اگر بڑی عمر کی بچیاں ہیں تو ان کے لیے کچھ نہ کچھ انتظام ایسا کرو کہ وہ بھی قرآن سیکھیں، اور قرآن سیکھ کے اس کو جو ہے طاقوں میں سجا کے مت رکھو، بلکہ اس کو روزانہ پڑھو بھی۔ آج ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم قرآن خریدتے بہت شوق سے، یہاں تک کہ شادیوں میں تو ایسا بھی دیکھنے میں آتا کہ جہیز خریدنے سے پہلے برکت کے طور پہ قرآن خرید لیتے۔ جہیز خریدنے سے پہلے کیا خریدتے؟ قرآن خریدتے۔ لیکن جب وہ بچی قرآن لے کے اپنے سسرال میں چلی جاتی تو جس حال میں لے کے گئی اسی حال میں رکھ دیتی،
اور کب نکالتی اسے؟ جب گھر میں کسی کا انتقال ہوتا جب نکالتی، اس کے اوپر دھول مٹی فل جمی رہی، ایسی حالت میں انہیں قرآن نکال لیتا۔ تو یہ بھی بہت بڑا قرآن کے ساتھ ظلم ہے۔ اور جو لوگ جس کے گھر میں قرآن ہوتا ہے اور وہ قرآن نہیں پڑھتے تو وہ قرآن ان کے لیے بد دعا کرتا ہے۔ قرآن ان کے لیے کیا کرتا؟ بد دعا کرتا۔ تو اس لیے ہم جب بہو ڈھونڈنے کے لیے جاتے، بچی دیکھنے کے لیے جاتے تو بہت سارا پوچھتے ساتھ میں یہ بھی پوچھتے کہ قرآن پڑھنے آتا کہ نہیں۔ لیکن جب وہ بچی کو شادی کر کے اپنے گھر میں لاتے تو جب اپنے گھر میں آتی تو اس کو کبھی نہیں پوچھتے کہ آج قرآن پڑھی کہ نہیں۔ کتنا بڑا ظلم ہے۔ جب ہم اس کو ٹیسٹ کر کے لائے ہیں، پہلے ہی معلوم کر کے لائے ہیں کہ بھائی قرآن پڑھنے آتا کہ نہیں آتا، تو جب اپنے گھر میں آئے تو یہ بھی دیکھنا کہ بھائی روزانہ قرآن پڑھ رہی کہ نہیں پڑھ رہی اپنی بہو۔ اور ایک چیز آپ کو بتاتے جاتا ہوں، میں جنت سجانے کا تو بات بتا دیا میں، اب دنیا سجانے کی بات بتا رہا ہوں۔ دنیا میں اچھی زندگی گزارنے کا ایک نسخہ ہے، حدیث پاک میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں روزانہ مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ پڑھا جاتا ہے اس گھر میں کبھی بھی فاقہ نہیں ہوتا، یعنی اس گھر میں روزی میں برکت آتی ہے، اللہ تعالیٰ روزی کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ جس گھر میں روزانہ مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ پڑھا جاتا ہے اس گھر میں اللہ تعالیٰ کیا کرتے؟ رزق کے دروازے کھول دیتے، ساری تنگیاں ختم ہو جاتے، قرضوں سے آزاد کر دیتے اللہ تعالیٰ۔ لیکن ہم جو ہے اس کی پابندی نہیں ہے، ہم کو یقین ہی نہیں ہے۔ حالانکہ ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ جب نبی نے یہ فرمایا ہے تو یقیناً اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں آزاد کر دے گا۔ تو اس لیے آج کے اس پروگرام میں، آج کے جلسے میں آپ سب لوگ یہ ارادہ کرو اور بلکہ عزم کرو کہ آج سے ہی انشاءاللہ روزانہ مغرب کے بعد گھر میں سورہ واقعہ کی تلاوت کریں گے سب انشاءاللہ، بولیے۔ اس کے بعد دوسری چیز، روزانہ جو ہے صبح شام تسبیحات کی پابندی کرنا، کلمے کی ایک تسبیح پڑھنا، سوم کلمے کی ایک تسبیح پڑھنا، درود شریف کی ایک تسبیح پڑھنا۔ درود شریف اس لیے پڑھنا کہ نبی کے ہمارے اوپر بہت احسانات ہے کہ نہیں ہے؟ نبی کے بہت احسانات ہیں، خالی ربیع الاول میں گھر کو ہرا جھنڈا لگا دیے تو احسان نہیں پھیٹتا، میٹھے چاول بنا کے کھا لیے تو احسان نہیں پھیٹتا، پوریاں بنا کے کھا لیے، کھیر بنا کے کھا لیے تو احسان نہیں پھیٹتا۔ احسان کا بدلہ یہ ہے کہ ہم رسول اللہ پہ روزانہ درود شریف بھیجیں۔ اور یہ عورتوں کے لیے بہت آسان ہے۔ میں ہماری دادی کو بچپن میں دیکھتا تھا، وہ گھر میں جب آنگن کو جھاڑو وغیرہ دیتے تھے صبح اٹھ کے تو ان کے زبان پہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی سیدنا۔ عورتوں کے لیے تو بہت آسان ہے، آپ پکاتے درود شریف پڑھو، آپ جھاڑو دیتے درود شریف پڑھو، بہت آسان ہے۔ لیکن کیا ہے، ہم نے دین کو آسان نہیں سمجھا، مشکل سمجھے۔ ہم یہ سمجھتے کہ درود شریف وضو کر کے مصلی بچھا کے خاص طور پہ پڑھنا ضروری ہے، ایسا نہیں ہے، چلتے پھرتے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک ماحول بنائیں گے تو ماحول بنے گا انشاءاللہ۔ تو ایک درود شریف کا اہتمام کرنا۔ اور تیسری چیز جو ہے، روزانہ سونے سے پہلے آیت الکرسی اور 4 قل پڑھ کے سونا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فاطمہ، تمہیں کوئی ایسا عمل بتاؤں جس سے تم جو ہے ہر قسم کی بلا سے محفوظ رہ سکے۔ کون بول رہے ہیں؟ نبی بول رہے۔ کس کو بول رہے؟ اپنی بیٹی کو۔ کون ہے بیٹی؟ حضرت فاطمہ۔ حضرت فاطمہ کون ہے؟ حضرت فاطمہ وہ خاتون ہے جو جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہے۔ جنت میں تمام عورتوں کی کون ہے؟ وہ سردار ہے۔ اس کو اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ بیٹی، میں تجھے ایسا عمل بتاؤں کہ اگر تو وہ کر لے تو ہر قسم کی بلا مصیبت سے محفوظ رہے۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ ابو جان کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ تو انہوں نے کہا کہ سونے سے پہلے تسبیح فاطمہ پڑھ لیا کرو۔ ان کے نام سے چھو گئی وہ تسبیح فاطمہ کیا ہے؟ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کے سینے پہ دم کر کے سو جانا۔
اللہ تعالیٰ شیطانوں سے بھی بچاتا، بلاؤں سے بھی بچاتا، جنوں سے بھی بچاتا، اور گھروں میں بھی شیطان داخل نہیں ہوتا۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جس کو عمل کرو، اللہ تعالیٰ جنت بھی بنے گا، اللہ جو ہے دنیا بھی بنے گا۔ اور اپنے بچوں کی تربیت پہ فوکس کرو، خاص طور پہ لڑکے اور لڑکیوں کی تربیت پہ فوکس کرو، اور ان کو دین کی ضرور تعلیم دو۔ میں یہ نہیں بول رہا کہ بچوں کو ڈاکٹر نکو بناؤ، بچوں کو پروفیسر نکو بناؤ، بچوں کو جو ہے انجینئر نکو بناؤ، بچوں کو جو ہے سائنٹسٹ نکو بناؤ، یہ نہیں بول رہا میں، ضرور بناؤ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو دین کا علم بھی دیو۔ جتنی فکر ان کی دنیا بنانے کی کرتے ہم، ان کی آخرت بنانے کی بھی فکر کرو۔ سب کریں گے انشاءاللہ۔ اور اس طریقے کے جب بھی پروگرام ہوتے ہیں اور جب بھی اس طریقے سے باہر سے مہمان آ کے کچھ دین کی باتیں کہنے سننے کا ماحول بنتا ہے تو اکیلے نہ آؤ۔ دعوتوں میں جیسا ایک دوسرے کو بلا کے لے کے جاتے، ویسا دین کے محفلوں میں بھی ایک دوسرے کو بلا کے لانا۔ اپن اکیلے جنت میں گئے تو کیسا؟ اپنے ساتھ اپنے سارے اڑوس پڑوس پورے خاندان والے جنت میں جانا۔ تو خاندان والے گھر میں ہیں اور تم اکیلے رہ کے تم اکیلے جنت میں جانا چاہ رہے، جو غلط بات ہے نا۔ بلکہ سب کے سب جنت میں جائیں، اس کی ہماری نیت رہنا۔ تو اس کے لیے کیا ہے، جب بھی ایسا کچھ پروگرام رہتا تو اس کی دعوت اپنے علاقے میں، اپنے محلے میں، اپنے خاندان والوں میں ایک ایک کو پکڑ پکڑ کے تربیت دے کے ان کو لانا ہے یہاں پر۔ اور اگر کسی کے دل میں کوئی نماز نہیں پڑھتی تھی، مثال کے طور پہ اگر اس نے بیان سنی، نماز پڑھنا شروع کر دی، تو اس کو تو ثواب ملتا، لیکن آپ نے اس کو دین کی مجلس میں لائے، اس کے بعد سمجھ میں آ گئی، اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کا اجر و ثواب دیتے۔ تو اس طریقے سے ہمارے نام اعمال کے اندر بھی اضافہ ہوتے جاتا، نیکیوں میں اضافہ ہوتے جاتا۔ تو سب کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے والا بھی عمل کا محتاج ہے، سننے والے بھی عمل کے محتاج ہے۔ اللہ دونوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لو، انشاءاللہ دعا ہوں گی۔